الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سنیں گے کہ کن کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندے پر غسل فرض ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ہیں، مرد و عورت دونوں کے لیے، عورت کے لیے 2 اور مرد کے لیے 3 ایسی چیزیں ہیں، بلکہ تیسری چیز عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے۔ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں دین کے مسائل سیکھنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دین کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان اور عورت پر اتنا فرض ہے کہ اس کے فرائض ادا ہو جائیں۔ تو 5 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، ان کے متعلق سنیں۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا، اپنے عضو سے نکلنا، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ منی کسے کہتے ہیں؟ شہوت کے ساتھ جو آپ کے عضو خاص سے پانی نکلے اس کو منی کہا جاتا ہے، اور اس کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہونا یہ پہلا سبب ہے غسل کے فرض ہونے کا۔ یاد رکھیں یہ پہلا فرض ہے۔ اگر کسی نے کوئی وزنی چیز اٹھائی اور اس کا منی خارج ہوگی تو ایسی صورت میں اس کو غسل فرض نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وضو ٹوٹے گا۔ یہاں یہ شرط ہے کہ شہوت کے ساتھ منی جو ہے وہ جدا ہو، یہ پہلا سبب ہے غسل فرض ہونے کا۔ دوسرا سبب جو غسل فرض ہونے کا ہے وہ ہے احتلام، یعنی سوتے میں اگر منی خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ 2 سبب ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہونا۔ دوسرا کیا ہے کہ احتلام، یعنی سوتے کے اندر آپ کا منی کا خارج ہونا۔ نمبر 3، شرمگاہ میں دخول کرنا، یعنی عورت اور مرد جب ہم بستری کریں اور اس کے دوران جب وہ دخول کریں، اگر اس کے دوران منی خارج ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جائے گا۔ صرف دخول سے غسل فرض ہو جائے گا، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد حیض، یعنی عورت کو جو ماہواری آتی ہے، ہر مہینے جو عورت کو خون آتا ہے، اس پیریڈ کے دوران جو ہے جب وہ اس پیریڈ سے فارغ ہوتی ہے تو اس پہ غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں ماہواری کے دوران جب خون آتا ہے، اس خون سے جب عورت فارغ ہوتی ہے تو اس فارغ ہونے کے بعد اس پر غسل جو ہے یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نفاس، یعنی بچہ پیدا کرنے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے، 40 دن تک اس کی میکسیمم مدت ہوتی ہے، اس خون سے فارغ ہونے کے بعد عورت پر غسل فرض ہوتا ہے۔ یہ 5 وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے عورت و مرد کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اکثر عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ جننے کے بعد 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھے گی، 40 دن تک وہ ناپاک رہتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اگر تو وہ 40 دن تک مسلسل آ رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ عورت پاک ہو، اور اگر جو ہے وہ درمیان میں یعنی 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد آنا بند ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ 2 دن کے بعد پاک ہو کے اپنی نمازیں وغیرہ پڑھے گی، روزے وغیرہ اپنے رکھے گی۔ تو اس کی میکسیمم جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، نہ کہ یہ کہ 40 دن تک لازمی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اگر 40 دن سے پہلے ہی خون آنا بند ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ پاک ہو کے اپنی نمازیں وغیرہ ادا کرے گی۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بندے پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی وضاحت ہے وہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ اس گروپ کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس گروپ میں دوسرے اسلامی بھائیوں کو ایڈ کروائیں، اور اس کے علاوہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔